سر ایک کوشچن یہ تھا کہ کلاس میں تھے تو اس کے اندر ٹیچر نے ایک بات کی تھی کہ جو حق ہے اور خیر ہے دونوں میں سے جو خیر ہے اس کو پریورٹی دی جائے گی. تو اگر آپ اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں تو پلیز مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھا دیجیے گا. نقطہ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا. میرا خیال ہے کہ وہ یہاں پر حق جو ہے نا، وہ جی رائٹ کے جی. معنی میں بول رہے ہوں گے. یعنی حق اور خیر کا کوئی تقابل نہیں ہے. یعنی وہ کیسا خیر ہوگا جو حق کی نفی میں کھڑا ہو؟ لیکن ایسے بہت سارے حقوق ہو سکتے ہیں کہ جن کو آپ چھوڑ کر خیر کو ترجیح دے دیتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے ایز اے فادر، مثال کے طور پر. لیکن اس وقت خیر اس میں ہے کہ یہ ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کیا جائے، تو میں اپنا رائٹ چھوڑ سکتا ہوں. رائٹ کے حساب سے تو خیر سمجھ میں آتا ہے. لیکن مثال کے طور پر کیا ایسا حق ہوگا؟ حق یعنی حق سے مراد سچ، ٹھیک ہے، کہ جس کو چھوڑ دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے کچھ رائٹس دیے نا مجھے. انہوں نے مثال یہ دی تھی کہ ہاں جی بتائیے. مصلحت کی انہوں نے مثال دی تھی کہ فور ایگزامپل اگر کوئی آ جاتا ہے آپ کے گھر اور اس کے پیچھے ڈاکو لگے ہوئے ہیں. مطلب اس طرح کی کوئی مثال دی تھی انہوں نے. اور آپ نے وہاں پہ سچ نہیں بولنا. حق تو یہی ہے نا آپ سچ بولیں گے کہ جی ہاں بندہ میرے پاس ہی رائٹ رائٹ. ہے. اس کو کہتے ہیں جی لیکن وہاں مورل ڈیلیما. یہ جو سچویشن آپ جی بیان فرما رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے مورل ڈائلیما. مورل ڈائلیما بیسیکلی لوگوں سے یہ کہا جائے نا کہ مورل ڈائلیما، یہ مجھے ویری آنےسٹلی بڑی سرپرائزنگ بات ہے یہ، کہ مورل ڈائلیما کے بارے میں لوگوں کو بالکل نہیں پتا کیا ہوتا ہے. سیریسلی اکثر لوگوں کو نہیں پتا. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ میرا مورل ڈائلیما یہ ہے کہ یار یہ پیسے جو ہے، مثال کے طور پر مجھے یہ اپنی گاڑی خریدوں یا گھر خریدوں، یہ مورل ڈائلیما ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود مورل ڈائلیما. ٹھیک ہے، مورل ڈائلیما یہ ہے کہ یہ جو پیسے ہیں میرے پاس، یہ جو میں حج کے لیے میں نے بچائے ہوئے تھے، ایک آدمی کی مجبوری سامنے آ گئی ہے تو کیا مجھے اس لیے خرچ کر دینے چاہیے؟ مورل ڈیلیما یہ ہے جو آپ نے مثال دی ہے کہ کیا سچائی امپورٹنٹ ہے یا کسی کی جان بچانا امپورٹنٹ ہے. یہ وہ فیصلے ہوتے ہیں کہ جس میں دونوں چوائسیز جو ہیں، دونوں چوائسیز میں سے دونوں چوائسیز مورل ہیں. ٹھیک ہے، دونوں چوائسیز مورل ہیں. آپ ایک کو ترجیح دیتے ہیں تو دوسرے کی اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے وہ. اس میں یہ بالکل پاسبل ہے. دیکھیے اس کے اندر بہت ساری ازمپشن شامل ہیں. ازمپشن نمبر ون یہ ہے کہ میرے پاس اس شخص کو کا مقابلہ کرنے کی قوت نہیں ہے. سب سے پہلی ازمپشن تو یہ ہے، میرے پاس اس شخص کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. میں اب جھوٹ بول کر اس آدمی کو بچا سکتا ہوں اور کوئی طریقہ نہیں ہے. نمبر دو ازمپشن یہ ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ آدمی جس کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے یہ اصل میں مجرم نہیں ہے، ورنہ تو میں ایک مجرم کو بچا رہا ہوں. اب یہ مورل ڈیلیما نہیں رہا، اب تو میں مجرم کا ساتھ دے رہا ہوں. مورل ڈیلیما تب تک ہے کہ جس وقت مجھے پتا ہے کہ یہ بے قصور ہے، میرے پاس یہ قوت نہیں ہے بچانے کی، میں کسی کو پکار کر ساتھی جمع کر کے اس کو بچا نہیں سکتا ہوں. یہ سب چیزیں ازیوم کر کے اب آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اور کوئی آپشن اس کے علاوہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولوں، تو میں یہ جھوٹ بولنے کو ترجیح دے رہا ہوں جان دینے کے. اس کے اندر بہت اس کی ایکسٹینشن سے بہت بچیں. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، بہت بڑی پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ آدمی ادھر سے شروع کرتا ہے کہ مثال کے طور پر میاں بیوی کے جھگڑے میں تھوڑا بہت جھوٹ بول کر کے بھی اس کو اگر اوائڈ کر لیا جائے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنی ٹھیک ہے بات، یہ کتنی غلط ہے، بٹ ادھر سے شروع ہوتا ہے اور آدمی ادھر پہنچ جاتا ہے کہ یار بڑا نقصان ہو جانا تھا مجھے، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا جھوٹ بول دیا. یعنی اتنا زیادہ ٹیکس کون دے گا، اس لیے میں نے تھوڑا سا تو ہر چیز میں ہی جھوٹ جائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ مورل ڈیلیما ہے. یعنی ٹیکس دینا، ٹیکس بچانا کوئی کوئی مورل ایشو نہیں ہے. مورل ڈیلیما کا مطلب ہے کہ دونوں آپشنز میں سے ایک چوز کی جا سکتی ہے اور دونوں آپشنز مورل ہیں. ایک طرف ہے جان بچانا، ایک طرف ہے سچ بولنا. یا سچ بولا جا سکتا ہے یا کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے. یہاں پر جان کیوں کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ، یعنی اس کی بیسس کیا ہوگی؟ یہ بڑا کلیئر فیصلہ ہے. میری رائے یہ ہے کہ اس معاملے میں آدمی کو جھوٹ بول کر جان بچا دینی چاہیے اگر وہ ازمپشن ٹھیک ہیں. اس کی بیسس کیا ہے؟ اس کی بیسس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، یعنی انسان کو، مجھے تو نہیں لیکن اپنے مخاطبین کو، قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر تمہاری جان پر بنائی ہے تو تم جھوٹ، کفر کا کلمہ بھی بول دینا لیکن دل سے نہیں. یہ جھوٹ اسی کو کہتے ہیں نا.
اس لیے جھوٹ بول کر اپنی جان اگر بچائی جا سکتی ہے تو پھر میرے خیال میں اس کو if you do not have the strength to stand up against that person تو پھر اس میں جھوٹ بول کر دوسرے کی جان نہیں بچائی جا سکتی ہے. This is what I feel. سر ٹھیک ہے جی. اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ اگر کسی حکم کی علت ہمیں سمجھ میں آ جائے تو اس کو پھر ہم چینج بھی کر سکتے ہیں، مطلب لوجک اگر مجھے کسی حق کی سمجھ آ گئی ہے یہ حکم کی علت نہیں ہے. تو۔ اصل میں دیکھیں، یہاں پر انسان جب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. یعنی یہ حکم کی علت، یہ جو بات ہے کہ جھوٹ بول کر، کفر کا کلمہ بول کر اپنی جان بچائی جا سکتی ہے، آل یاسر نے نہیں کیا یہ. ٹھیک ہے. مکے کی جی جی زندگی میں جب آل یاسر پر یہ موقع آ گیا کہ تم کفر کرو، انہوں نے کہا کہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. مار دیے گئے، نہیں کیا. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ رخصت کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اپنی حد تک میں بات کر رہا ہوں، اپنی حد تک. یہ علت نہیں ہے، یہ مورل ایشوز ہیں. یعنی یہ دینی ایشوز ہیں ہی نہیں. یہ جو پیش آئیں گے نا آپ کو مسئلے، یہ مورل ایشوز پہ پیش آئیں گے زیادہ. اگر جان پہ بن آئی ہے تو ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں پھر بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. ایک آدمی یہ کہتا ہے میرے پاس طاقت تو نہیں ہے لیکن میں پہلے میں دوں گا، اس کے بعد تمہیں پکڑے گا یہ بندہ. ٹھیک ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. سر، اس میں ابھی اصل میں اس کو اسپیسیفائی نہیں کر رہا، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک انسان ہے، جیسے وہ یہ کہتا ہے کہ حق کا نفاذ ہونا چاہیے ہر حال میں، مطلب میں ایک حق کو ہی لے کے آگے چلوں گا، پرنسپل سینٹرڈ زندگی گزاروں گا، لیکن اس کے برعکس دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں، مصلحت پہ فوکس کیا جائے گا۔ ہوں. ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے، اس کو دیکھیں گے کہ یار یہاں پر ابھی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے، ابھی یہاں پر سب کے لیے خیر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب ہم حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیفیں ہیں، تو پھر دوسرے جو ہمارے اوپوننٹس ہوتے ہیں ان کو تو پھر برا لگتا ہے، اور وہ پھر ایموشنل ڈراما سب کچھ ہوتا ہے، تو نہیں، کیا بس صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. مصلحت دیکھیے، وہاں پر؟ مصلحت کے نام پر جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں نا جی، میں آپ سے عرض کروں. یعنی مثال کے طور پر مصلحت، میری مصلحت، میری سوسائٹی کی مصلحت، میری قوم کی مصلحت، اس کے نام پر، میری قوم کی مصلحت کے نام پر جتنا ظلم ہوا ہے دنیا میں، آپ اس کا امیجن نہیں کر سکتے. رائٹ۔ یعنی لوگ مارے گئے ہیں، لوگ ایکسپلائٹ ہوئے ہیں. مصلحت کیا چیز ہوتی ہے اس کو پہلے ڈیفائن کر لینا چاہیے. یہ بات کہ مجھے سچ بولنا ہے، اس لیے کہ میں نے اگر سچ نہیں بولا تو کسی کا نقصان ہو جائے گا، یہ مصلحت ہے؟ یہ کیا مصلحت ہے؟ تو صحیح، پھر بالکل سچ ٹھیک۔ پھر سچ اور جھوٹ کا مسئلہ کیا ہے؟ پھر پرابلم کیا ہے؟ یعنی یہ جو ابھی ساری بات کر رہے ہیں ہم اپرچونٹی کاسٹ کی، یہی تو کاسٹ ہے جو پے کرنی پڑتی ہے. مورل ڈیسیجنز کی کاسٹ ہوتی ہے کچھ. اور مصلحت ہر کسی کی اپنی اپنی بھی ہو سکتی ہے۔ ایبسولوٹلی ہو سکتی ہے. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت کلیکٹیوٹی کی بھی مصلحت ہوتی ہے اس میں دیکھیں کتنی ایکسپلوٹیشن ہوئی ہے دنیا میں. یعنی بالکل۔ کتنی ایکسپلوٹیشن ہوئی ہے. یہ چیز میرے قومی مفاد کے خلاف ہے اس لیے جھوٹ بول دو. ایسی کی تیسی قومی مفاد کی، یہ کس طرح کا ہوں۔ اصول ہے کہ قومی مفاد کے لیے جھوٹ بول دو؟ یہ کدھر سے آیا اصول؟ میرے خاندان کے مفاد کے خلاف ہے اس لیے جھوٹ بول دو. واٹ نان سینس از دیٹ؟ تو پھر سچ بولے کس لیے آدمی؟ کیونکہ پھر میرا مفاد بھی تو ایک امپورٹنٹ مفاد ہے. اگر سارے مفاد امپورٹنٹ ہیں تو میں کیوں پیچھے رہ گیا؟ میں نے کیا صحیح۔ قصور کیا ہے؟